الحمدللہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الکہف کے 12ویں رکوع یعنی اس سورت کے آخری رکوع پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رکوع کے یا سورت کے آخری رکوع کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا باتیں بتائی ہیں اور کیا پیغامات ہمارے لیے ہیں۔ چونکہ اس سورت کا یہ آخری رکوع ہے، اس سے پہلے جب پوری سورت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 4 بڑے واقعات اس سورت میں نظر آتے ہیں، جن کو ہم نے بہت تفصیلی طور پر سنا بھی ہے اور ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے ذہنوں میں وہ واقعات مستحضر اور وہ باتیں بھی ہوں گی۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد باغ والے 2 لوگوں کا واقعہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یا ان کے ایک نوجوان جو ان کے ساتھ تھے، وہ ایک سفر پر روانہ ہوئے اور پھر ایک پر اسرار شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ واقعہ جس کو روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے مذکور کیا گیا ہے، ان کا واقعہ، ان کے سفر کا واقعہ یا ان کی صحبت کا واقعہ ہمارے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ آیا۔ پھر اس واقعے میں کیا اور واقعات پیش آئے، اور پھر اس رکوع سے قبل جو آخری واقعہ پیش کیا گیا وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ 4 واقعات ہمارے سامنے گزر گئے، اور ان 4 واقعات پر اگر ہم ایک اجمالی نظر دوڑائیں گے اور کسی ایک موضوع کو ڈھونڈنے اور اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سامنے ایک مشترکہ نقطہ، ایک مشترکہ موضوع ان 4 واقعات میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یا اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ظلم کا خاتمہ ہمیں ان واقعات میں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ 4 واقعات پر اگر ہم گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، ان 4 واقعات کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے، تو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ظلم یا اپنے بندوں پر کیا جانے والا ظلم وہ پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کو روکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں
اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کو فتح نصیب کرتا ہے، مظلوموں کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان کی روش، ایمان کی صفت اگر تمہارے دلوں کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور سربلندی تمہارے لیے ہوگی۔ اچھا، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اس پر ایک اہم سوال بھی اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کو ہی فتح کیوں دیتا ہے؟ اور یہ بات ہم کو تاریخ سے بھی ملتی ہے کہ مظلوموں کی ہر زمانے میں داد رسی کی جاتی ہے اور کی جاتی رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ مظلوموں کی جو بد دعا ہے، جو آہ ہوتی ہے، جو دل سے نکلنے والا نالہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بارگاہ خداوندی میں فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے بھی، ہمارے بڑوں سے بھی ہم نے جو بات سنی ہے اور جو واقعات بھی ہم کو پتہ چلتے ہیں وہ یہ ہے، ہم اکثر و بیشتر سمجھایا جاتا ہے کہ مظلوموں کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے۔ تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مظلوموں کو ہی کیوں فتح دی جاتی رہی ہے، تو اس پر جب ہم غور کریں گے تو دو اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مظلوم ہی وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا درد اور ان کا احساس یا ان کے لیے انسانیت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو جو کسی مظلوم پہ کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ایک اور اہم نقطہ ہے جو قرآن مجید کے مطالعے سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ایک امن کا نظام اور ایک انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اور اسی نظام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی قائم کیے رکھا ہے۔ اس نظام کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو محافظ ہو اس کے اندر انسانیت کا درد اور اس انسانیت کا احساس ہو، اور یہ درد اور یہ احساس ایک مظلوم ہی کے دل میں ہو سکتا ہے، ایک ظالم کے دل میں یہ احساس اور یہ انسانیت کا درد نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ دو اہم نکات ہیں جو ہمیں اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان آیات کی طرف جب ہم واپس لوٹتے ہیں، ان آیات پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو، اور ان سے پہلے والی آیات کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز یہاں پہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ واقعات کے اختتام کے بعد جو واقعات پیچھے ذکر کیے گئے ہیں، تو ان واقعات کے بعد جو بحث ہے قرآن مجید کی، جو قرآن مجید کی گفتگو ہے، اس پہ اس کو ایک کنکلوڈنگ نوٹ کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے، اختتامی کلمات کے ساتھ ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور یہی اختتامی کلمات ہیں اس بحث کے، اس گفتگو کے جو جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس اختتامی جو نوٹ ہے، جو کنکلوڈنگ نوٹ ہے، رکوع نمبر 12، اس میں 4 باتوں پر اصولی اور نتیجہ کن اجمالی گفتگو کی ہے۔ بہت مجمل انداز میں اللہ تعالیٰ نے 4 اصولی باتیں اور 4 نتیجہ خیز باتیں یہاں پہ ہم کو نظر آتی ہیں، جو اس صورت میں، جو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بیان کیا، جن پر ذکر کیا گیا۔ گفتگو کا آغاز، یعنی یہ جو کنکلوڈنگ نوٹ ہے، اس کا آغاز بڑے زوردار انداز میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ آیت کو 2 حصوں میں، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت کا پہلا ٹکڑا جس میں بتایا جا رہا ہے افحسب الذین کفروا، کیا یہ کفار گمان کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں
ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ انہوں نے میرے مقابلے میں میرے بندوں کو اپنا ولی، اپنا کارساز، اپنا مددگار بنایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سرزنش کی جا رہی ہے، اور وہ سرزنش بھی ایک سوالیہ انداز میں کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انسانوں کے گمان کا، کفار، مشرکین، خدا کو انکار کرنے والے اور خدا کے نظام کو، خدا سے ملاقات کرنے والوں کا جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جن کو قرآن مجید لفظ کافر یا کفار سے تعبیر کرتا ہے، ان کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، ان کو سرزنش کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے ان یتخذوا عبادی، کہ اپنے گمان کے مطابق، اپنے وہم و خیال کے مطابق وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا ولی بناتے ہیں، اپنا ولی ٹھہراتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو جو سرزنش کی جا رہی ہے، ان کو جو جھنجھوڑا جا رہا ہے عقلی طور پر، انہی سے سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم جو کمپریزن کر رہے ہو، تم جو تقابل کر رہے ہو، تم جو مقابلہ آرائی کر رہے ہو، کن دو شخصیات کے بارے میں یا کن دو چیزوں کے بارے میں کر رہے ہو؟ ایک طرف خالق اور دوسری طرف مخلوق۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان جو تمہارا کمپریزن ہے، جو تمہارا تقابل ہے، اس پر اگر انسان خود غور و فکر کرے کہ کیا خدا کے مقابلے میں، خالق کے مقابلے میں مخلوق کو کھڑا کر دینا، مخلوق سے مدد طلب کرنا، مخلوق کے سامنے اپنا دامن فریاد پھیلانا، کیا ایک عقل مند کی پہچان ہو سکتی ہے؟ کیا یہ دانش مندی کی بات ہو سکتی ہے؟ تو ایک سوالیہ انداز میں انہی سے سوال کیا جا رہا ہے، ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اس وہم، جو اس خیال اور جو اس باطل نظریے کے حامی ہوتے ہیں، اس کے علمبردار ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم ایک تقابل کر رہے ہو خالق اور مخلوق کے درمیان؟ کیا تم مخلوق کو، بندے کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو اور اس کو پوجنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو کیا یہ تمہارا تقابل کرنا، تمہارا کمپریزن کرنا، کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا یہ لاجیکل اور ریشنل بات ہے؟ اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو راہ راست پر آنے کے لیے اس کا یہ غور و فکر کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، کفار کے کارنامہ زندگی کا انجام ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جو روش پچھلے ٹکڑے میں بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اللہ ہی کے بندوں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام یہ بتا رہا ہے، اور بڑے انذار کے پہلو کے ساتھ، ڈراونے انداز میں ان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے جہنم کافروں کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ، مہمان نوازی یا ضیافت کے طور پر ہم نے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ ایک طرف لوگوں کے نظریات اور ان کے خیالات کا ذکر کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انجام ہوگا ان کے لیے، اس کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور انسانوں کے سامنے ایک واضح پیغام رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی بھی بندے کو اپنا کارساز نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے کارناموں اور زندگی کے کاموں کا جو انجام ہے، ان کا جو بدلہ دینے کا استحقاق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ حق اللہ کے پاس ہے، وہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے، بلکہ بندے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب، اپنے زندگی کے اعمال اور اپنی زندگی کے لمحات کا حساب دینے کے لیے بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال کا انجام۔ کفار اپنی زندگی میں جن کارناموں کے ساتھ، جن اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرتے ہیں،
ان کا انجام کیا ہوگا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے یہ سوال پیش کیجئے یا انہیں پوچھئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اصولی موقف انسانی زندگی پر انجام کا جو اصولی موقف ہے، کیا ہم اس کے مقابلے یا اس کے بارے میں تمہیں باخبر کریں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اپنے اعمال کے باوجود بھی خسارے میں ہوں گے، کہ جن کے پاس اعمال تو بہت ہوں گے لیکن وہ سارے کے سارے اعمال ان کی ناکامی کا ذریعہ اور ناکامی کا سبب بنے۔ گویا کہ اعمال کے باوجود خسارہ کس چیز میں ہے؟ جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے وہ کیا جس سے ان کو روکا گیا ہے، اور جس سے ان کو روکا گیا اس میں وہ لوگ پیش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام انسان کو کرنے کے لیے کا حکم دیا ہے وہ ہمیشہ اس سے باز رہے، وہ ہمیشہ اس سے جی چراتے رہے، وہ ہمیشہ اس سے پیچھے رہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا، جن ایکٹیویٹیز سے، جن مومنٹ سے، جن آئیڈیاز سے، جن آئیڈیالوجیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، لوگ انہی آئیڈیالوجیز کے حامی ہو گئے، انہی کے علمبردار ہو گئے، انہی کاموں میں پیش ہونے لگے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اب مختلف کارنامے انجام دینے کے باوجود بھی آخرت میں ناکام اور نامراد ہوں گے۔ ان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں آخرت میں نہیں بچا سکتا ہے۔ اولئک الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ بہت زوردار بات بتائی جا رہی ہے اور بہت اصولی بات بتائی جا رہی ہے۔ الذین ضل سعیہم، کہ جن کی تمام زندگی کی کوششیں بیکار ہیں، گم ہو جائیں گی، سارے کارنامے، سارے کام، سارے کارنامے ان کو وہ ان ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ بتایا جا رہا الذین ضل سعیہم، جن کے کارنامے، جن کی زندگی کے تمام سٹرگلز، تمام کوششیں، وہ ساری کی ساری مفقود ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جبکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں درست کام کر رہے ہیں۔ تو انسان کو اس آیت کے ذریعے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں سٹرگل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی مطمع نظر ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کی کوئی سوچ، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، ان کی ساری کوششیں، ساری محنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع ہو جائیں گی۔ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہ کام ایک ایسی سوچ اور ایسی فکر کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو فکر ہی باطل تھی، جو فکر ہی غلط تھی۔ تو گویا کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو ایک پریکٹیکل اپروچڈ ہونا چاہیے، انسان کا ہر کام وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خیالی پلاؤ انسان کے لیے صرف ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں، ناکامی کے علاوہ اسے ان خیالی اور امیجنری چیزوں کے سے انسان کو اس کے علاوہ، ناکامی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ اپنے بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے، وہ ایک شیخ چلی کا واقعہ ہے۔ تو وہ شیخ چلی والی زندگی جو صرف خیالات کی بنیاد پہ قائم کی جاتی ہے، جو صرف افکار کی بنیاد پہ قائم کی جاتی ہے، جو صرف سوچ کی بنیاد پہ قائم کی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، وہ شیخ چلی کے حوالے سے تھا، وہ بہت سبق آموز واقعہ ہے، چاہے اس کی سچائی کیا ہے اس کو ہم بالائے طاق رکھیں گے، لیکن بہت اہم سبق اس میں ہمارے لیے ہے کہ شیخ چلی نے ایک بار اس کے ہاتھ میں کچھ انڈے آئے تو اس نے ان انڈوں پر اب سوچنا شروع کیا کہ میرے پاس انڈے ہیں، اس سے چوزے بنیں گے، پھر بہت مرغیاں ہوں گی،
اسی طریقے سے اور انڈے ہوں گے اور مرغیاں بڑھیں گی، ان کو بیچوں گا، میرے پاس خوب پیسہ آئے گا، مال دولت آئے گا، پھر گھر بناؤں گا اور پھر شادی کروں گا، پھر بیوی ہوگی، پھر ہم بیوی کے میکے جائیں گے، وہاں میں بیوی سے کہوں گا کہ تم چلو گھر، وہ کہے گی کہ نہیں آج میں یہیں رہوں گی، اس پہ اس کو غصہ آتا ہے اور وہ زور سے اس کو لات مارتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے وہ انڈے ہوتے ہیں جن کو وہ لات مار دیتا ہے اور سارے کے سارے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ اپنی حقیقی زندگی میں اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ یہ تو صرف میرے خیالات تھے جو میں ابھی تک سوچ رہا تھا، جو پلاننگ کر رہا تھا وہ صرف خیالات تھے، پریکٹیکل لائف میری کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی زندگی کا وہ پہلو قابل قبول ہوگا جو اس کی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ہو۔ آپ جب کوئی کام کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کام اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اس کو پریکٹیکل لائف میں آپ اپنائیں گے، لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا ہونی چاہیے؟ وہ سوچ صرف یہ کافی نہیں ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ ہر کام جو ہمیں من میں آئے وہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ سوچ کی جو سمت ہے، فکر کی جو سمت ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اس کی ڈائریکشن صحیح ہو، صحیح ڈائریکشن کے ساتھ کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ صرف اپنے گمان کی بنیاد پر کہ یہ کام صحیح ہے اور ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ جو سوچ ہے اس سوچ کو بھی پہلے پیوریفائی کرنا پڑے گا، اس کو بھی خالص کرنا پڑے گا۔ خالص سوچ کے ساتھ جب ہم اپنے اعمال کو سدھاریں گے، جب پہلے ہم اپنی فکر کو، اپنے آئیڈیاز کو سدھاریں گے اور اس فکر کی بنیاد پر جو کام ہم انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ تو گویا کہ اس آیت سے ہمیں ایک اصول بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال کو سدھارنے کے لیے فکر و خیالات کا سدھارنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور فکر کی تطہیر، فکر کی پیوریفیکیشن، آئیڈیالوجی کی پیوریفیکیشن وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ بھی اسی قرآن مجید سے ہوگی۔ ہم ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ کہ اگر ہماری سوچ یہ ہے اور ہمارا یقین اور اعتقاد یہ ہے کہ اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن اگر کسی انسان نے یا کسی انسان کے سامنے یا کسی انسان نے اس نیت کے ساتھ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کی یا ہاتھ پھیلانے شروع کیے کہ یہ انسان میرا یہ کام کر سکتا ہے، یہ میرا کارساز بن سکتا ہے، تو اس فکر کے ساتھ جب ہم کسی کے سامنے اپنا دامن فریاد پھیلائیں گے یا اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، دست فریاد جب ہم کسی کے سامنے لے کر جائیں گے، تو پھر یہ فکر صحیح نہیں ہے، چونکہ فکر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ رزاق ہے، تو دامن فریاد یا دست فریاد اللہ کے سامنے پھیلائے جا سکتے ہیں، کوئی دوسری ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنے دامن فریاد، دست فریاد پھیلا سکتے ہیں یا دامن فریاد پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جب ہم اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اعمال سے پہلے اپنی فکر کو صحیح رخ دیں، ہم اپنی فکر کو صحیح ڈائریکشن دیں۔ جب ہماری فکر صحیح ہوگی تو ہمارا اس فکر کی بنیاد پر جو کام ہم انجام دیں گے وہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گے اور وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، ورنہ سارے کے ساتھ وہ فکر بھی اور وہ انسان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ناکامی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اگلی آیت میں بات بتائی جا رہی ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اس میں بھی بہت اصولی موقف اپنایا جا رہا ہے اور اصولی بات بتائی جا رہی ہے۔ سابقہ آیت کے مصداق جو لوگ ہوں گے یا جو پچھلی آیتوں میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس کے مصداق جو لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی خیالی دنیا سے نکال کر حقیقت کے آئینے کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ان کو حقیقت کے آئینے کے سامنے ان کو اپنے اعمال اور اپنی زندگی دکھانا چاہتا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے، اولئک الذین کفروا، کہ وہ لوگ کافر ہیں، وہ انکاری ہیں، کس چیز کے؟ بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے، پہلی چیز، اور دوسری بات بتائی جا رہی ہے ولقائہ،
اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے، یعنی قیامت کے منکرین ہیں۔ تو دو بنیادی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ منکر ہیں اپنی رب کی آیات کے، اور دوسری بات بتائی جا رہی ہے آخرت کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں، جو احکامات اور جو آداب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، ان کے بھی وہ منکرین ہیں، اور ان اعمال کا جو حساب آخرت میں دینا ہوگا اس احساس کے بھی وہ منکر ہوں گے۔ اچھا، اس پر غور کیا جائے، ان دو باتوں پہ ہم غور کریں گے کہ جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اور جو قیامت کا انکار کرے گا، اپنی زندگی کے حساب دینے کا جو مرحلہ ہے اس کا انکار کرے گا، تو یہ دو بنیادی اسباب ہیں جن کی بنیاد پر انسان فکری بے راہ روی یعنی آئیڈیالوجیکل کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس فکری گمراہی یعنی اس آئیڈیالوجیکل کرپشن کا جو رزلٹ ہے وہ آیت کے اگلے ٹکڑے میں بتایا جا رہا ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ ان کے سارے کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات بتائی جائے فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے آخرت میں وہ سارے کے سارے اعمال بے وزن ہو جائیں گے، وہ ویلیو لیس ہو جائیں گے۔ وہ صرف اعمال ہوں گے، جس طریقے سے دنیا میں دیکھتے ہیں ہم چیزوں کو یوز کرنے کے بعد وہ کباڑ کا ڈھیر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے سارے اعمال وہاں گرد و غبار ہو جائیں گے، کباڑ کے ڈھیر کی طرح ہو جائیں گے، وہ بے وزن ہو جائیں گے، وہ ویلیو لیس ہو جائیں گے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو بہت اہم بات اس آیت میں بھی بتائی جا رہی ہے۔ پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا جائے، دو باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ منکر ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے، وہ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے، اور جب غور کریں گے ان دو باتوں پر تو ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے جو پچھلی بات بتائی جا رہی ہے کہ اعمال کو سدھارنے کے لیے فکر کو سدھارنا ضروری ہے۔ تو فکر کو سدھارنے کے لیے یا فکری کرپشن، آئیڈیالوجیکل کرپشن سے بچنے کے لیے یہ دو بنیادی اسباب ہیں، یا یوں ہم بتائیں گے کہ یہ دو بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان فکری بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، آئیڈیالوجیکل کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اعمال فکر پر مبنی ہوتے ہیں، اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جب فکر ہی گمراہ ہو، جب فکر ہی باطل ہو، جب انسان آئیڈیالوجیکلی کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اعمال بھی کرپشن کے شکار ہو جاتے ہیں، جس کو قرآن نے بتایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جو بھی فسادات، جو بھی کرپشن معرض وجود میں آتا ہے اس کے پیچھے انسان کی سوچ اور انسان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، انسان کی ایکٹیویٹیز اور اس کی فکر کی بنیاد پر ہی دنیا میں مختلف قسم کے فسادات، مختلف قسم کے کرپشنز وجود میں آتے ہیں۔ تو جب فکر صحیح ہوگی اعمال صحیح ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے تو انسان کی سوسائٹی صحیح ہو جائے گی، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے طلب کرتا ہے، یہی انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ ذالک جزاؤہم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اب ان کا ایک اصولی انجام بھی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان ان اعمال کی بنیاد پر جو انسان کا انجام ہوگا، اس کے کارناموں کا جو انجام ہوگا، اس کے کاموں کا جو انجام ہوگا، اس کا ذمہ دار انسان خود ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، جزاؤہم جہنم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے کارناموں کا، جن کے کاموں کا انجام جہنم ہوگا، یہ انجام ہے۔ اور انجام کی وجہ بتائی جا رہی بما کفروا، پہلی بات یہ کہ انہوں نے انکار کیا ہے، انکار کا ذکر اوپر آ گیا ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی، اور جو آیات، جو گائیڈنس، جو رہنمائیاں ہم نے ان کو دی تھی، اور جو رسول وہ گائیڈنس کے ساتھ ہم نے ان کے پاس بھیجے تھے، دونوں کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ یہ بہت عام فہم بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص آپ کو زندگی کی کتاب کا درس دے، آپ کو زندگی گزارنے کے آداب بتائے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس شخص کی باتوں کو غور سے سنیں، اس کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کریں، آپ کیا کریں گے کہ آپ اس شخص کا بھی مذاق اڑائیں گے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ بالکل obvious بات ہے کہ انسان پھر ناکام ہو جائے گا، وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنی زندگی کو ڈیولپ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال ہم ایک شاگرد کی لیں گے کہ ایک طالب علم اگر اسکول جاتا ہے، اس کے سامنے ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ کلاس میں بیٹھتا ہے، کتابیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک ٹیچر جب کوئی کتاب
پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس ٹیچر کی باتوں کو سنیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کتاب کی طرف اپنا دھیان دیں، اس کتاب کو رسپیکٹ دیں، اگر ہم یہ کام نہیں، اس کے بالمقابل ہم اگر اس ٹیچر کا بھی مذاق اڑائیں گے، کتاب کا بھی مذاق اڑائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس سال کے اخیر پر جب اس کلاس کا یا ان کتابوں کا یا ٹیچرز کی کہی ہوئی باتوں کا جب ہم کو ایگزام دینا ہوگا تو وہاں ہم ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. یہ بالکل آبویس بات ہے. اسی طریقے سے رسول کی مثال ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثال ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی مثال ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے تو پھر ناکامی ایک آبویس بات ہے. اس سے ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیغام ہم کو ان آیات کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ابھی تک جو ذکر تھا وہ کفار کا ذکر ہے، اب مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایک طرف کفار تھے جن کے اعمال کی پاداش میں ان کے لیے جہنم تیار کیا گیا تھا، دوسری طرف سے مومنین ہیں، اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے لوگ ہیں، اپنے اعمال کو درست سمت پر انجام دینے والے لوگ ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو میزبانی کے طور پر رکھا ہے، یعنی ان کے ٹھہرنے کی جگہ، ان کے اترنے کی جگہ، ان کی قیام گاہ وہ جنتیں، اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہوں گی. تو کفار کے مقابلے میں مومنوں کا کردار بتایا جا رہا ہے، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. اور دو چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں مومنوں کے اندر، اس آیت کے اندر. پہلی بات بتائی گئی مومنوں کا کردار کیا ہوتا ہے، تو اس میں دو اہم کردار مومن کے اندر ہوتے ہیں. ایک تو اس کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ عمل صالح اس کی زندگی کا خاصہ ہوتے ہیں، اس کا وتیرہ ہوتے ہیں. تو وہ فکری طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے. تو فکر اور عمل کی قوت کے ساتھ جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کرتا ہے اور اس کو جنت الفردوس عطا کرتا ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، پھر جنت کی ایک خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں سے وہ ہٹنے اور وہاں سے نکلنے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ہر طریقے کی عیش و عشرت ہوں گی، ہر طریقے کی نعمتیں ہوں گی، ہر طریقے کی آسائشیں ہوں گی، آرام ہوں گے. دنیا میں جو پریشانیاں اس نے جھیلی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو چھٹکارا عطا کرے گا. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي، یہاں تک دو کرداروں پر گفتگو کی گئی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. خدا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے اور اس کو تعارف انسان کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے کلمات یا میرے رب کے کلمات کے لیے، ان کو شمار میں لانے کے لیے، تو لنفد البحر، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات، میرے رب کی نعمتیں، میرے رب کی رحمتوں کو شمار کیا جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں گے، اس کے لیے اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی ہو جائیں گے تو یہ سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس جیسی اور بھی سیاہی لے، یعنی جیسے سمندر اور بھی لائے جائیں گے ان کو شمار کرنے کے لیے، تو بھی انسان شمار نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں پہ لفظ کلمات استعمال کیا گیا. کلمات میں صرف ظاہری نعمتیں اور ظاہری رحمتیں نہیں ہیں جس سے ہم دنیا میں لطف اندوز ہوتے ہیں، یا جو ہم کو حصی طور پر نظر آتی ہیں، یا ظاہری طور پر جو ہم کو نظر آتے ہیں جس سے ہماری زندگی کامیاب اور خوشحال ہو سکتی ہے، بلکہ انسان کا جسم، انسان کا رزق، اس کی اولاد، اس کا سماج، اور روحانی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی ہے، اسی طریقے سے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے، یہ ساری چیزیں
اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کو اگر آپ شمار کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ انسان کے استطاعت میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپروچ سے ماورا چیزیں ہیں، یہ بہت دور کی چیزیں ہیں۔ بہت سے انسان تو بہت ساری چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر ان کو کیسے انسان شمار میں لا سکتا ہے؟ اور پھر ویسے بھی کہ دنیا اور کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کو جب انسان محسوس نہیں کر سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اس میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اس نظام کے پیچھے جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کو آپ کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ تو یہ انسان کے ادراک سے بہت باہر کی چیز نہیں ہے، انسان ادراک میں لا سکتا ہے، لیکن ہر انسان ہر چیز تک رسائی حاصل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، پھر رسول کو بتایا جا رہا آپ بھی اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ قُلْ کہہ دیجیے إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ میں بھی تمہاری طرح سے گوشت پوست کا بنا ہوا ایک انسان ہوں۔ یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ یہ بات بتائی گئی ہے، انما الہکم واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ تو گویا کہ انسان کے بنائے ہوئے خیالی بت اور خیالی معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے، ہر معبود کی نفی کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے یوحا الیہ انما الہکم واحد، کہ میری طرف یہ بات ڈائریکٹ وحی کی جا رہی ہے، اور مجھے یہ بات ڈائریکٹ بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، دوسرا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اور اب اس کی حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی شخص اپنے رب سے ملاقات کا خواہاں ہے، اس کی امید کرتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کے لیے اصول بتائے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک راستہ بتایا جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال انجام دے، عمل صالح انجام دے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے پالنہار کے ساتھ وہ کسی بھی دوسری چیز کو اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی غلامی میں شریک نہ کرے۔ تو ایک طرف پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور دوسری اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جاتا ہے، رسول کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر غور و فکر کریں گے تو ایک بہت بڑی کنفیوژن جو انسانوں میں کریٹ ہوتی ہے اس کا قلعہ کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، غیر اللہ کی طرف دست فریاد پھیلانا، اس کا ایک واضح ہم کو حکم ملتا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے عقل مندی نہیں ہے۔ وہ ہے کہ ایک طرف اگر خالق ہے تو دوسری طرف کوئی شخص جو آپ کو اس کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو اسے تم اپنا معبود ہرگز نہیں بنا سکتے۔ محبت کا جذبہ اس انسان کے لیے برحق ہے، محبت کا جذبہ اس کے لیے ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہر مسلمان اپنے رسول کے لیے، محمد عربی خاص طور پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں محبت اور احترام کا جو جذبہ رکھتا ہے وہ ہونا چاہیے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس محبت کہ اس جذبے یا اس محبت اور اس عقیدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا بن سکتا ہے، اس کے سامنے دست فریاد پھیلائے جا سکیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس بات کو کلیئر کیا، انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح گوشت کا بنا ہوا ایک انسان ہوں۔ گویا کہ بشریت میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خاص انعام کیا وہ یہ کہ انسانیت کی ہدایت اور اس کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ یہ رسول کا خاصہ ہے، جہاں تک کوئی دوسرا انسان نہیں پہنچ سکتا، اس مقام کو دوسرا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے اور کلیئر کیا جا رہا ہے کہ معبود رہے گا اور بندہ بندہ ہی رہے گا۔ بندہ کبھی بھی اپنی عبودیت سے اٹھ کر الوہیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس میں ہم کو غور کرنے کی بات ہے کہ ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوگی اس کو ہم اللہ ہی کے لیے خاص رکھ سکتے ہیں، اسے کسی انسان کے لیے ہم اس کو مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے وابستہ ہوتی ہیں، جو بات ہم کو
آخر پہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ معبود سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے اسی کی طرف پلٹو۔ جو آخر پہ بات بتائی جا رہی ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ تم اس کی طرف پلٹو، نیک اعمال کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ انسان کو ایک بنیاد بتائی جا رہی ہے فکر کے سدھار کے لیے اور عمل صالح کے لیے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو یہ جو آخری 2 آیات ہیں یہ پوری سورت کا خلاصہ ہیں، پوری سورت کو خلاصے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اگر تم کو اللہ کی طرف بلانے والا کوئی انسان ہے تو اس کی باتوں کو غور سے سنو، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش نہ کرو، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں امن و امان اور انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے، اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اور اس پوری صورت میں جو 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو ان کا مرکزی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی فریاد رسی کرتا ہے، ظالموں کا سہارا کبھی نہیں بنتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم کی حد سے باہر نکلے، چاہے وہ ظلم ذاتی ہو، چاہے وہ ظلم عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ظلم سوسائٹی کے اعتبار سے ہو، ہر طریقے کے ظلم سے انسان کو دور رہنے اور اس سے باز رہنے کی کوشش کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق، اس کے آداب کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔